ہم سب میں کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ عادتیں بہت بری ہوتی ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اپنی بری عادتوں کی وجہ سے کہ ہم بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہم اپنی رسپیکٹ کھو دیتے ہیں، اپنے ریلیشنز کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایسے کون سے پوائنٹ ہیں کہ جس پہ ہم اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈس رسپیکٹ کرواتے ہیں، ہم اپنی ویلیو کو ڈاؤن کروا دیتے ہیں، اپنے ریلیشنز کو خراب کروا دیتے ہیں۔ تو وہ کون سے پوائنٹ ہیں، آج اس پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ آپ کو بہت مزیدار کریلے گوشت کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ تھوڑی سی گروسری کی تھی، ہلکی پھلکی سی، کچھ اس کے بھی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی مرادیں، دل کی مرادیں پوری کرے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا جی، آج جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نا، تو وہ یہ ہے کہ جی ہمارے اندر جو کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، کچھ اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں، اور بہت ساری بری باتوں کی وجہ سے سامنے والے کی نظروں میں ہم بہت برے پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ غصہ جو ہوتا ہے، غصہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اپنے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دینے والی بات ہوتی ہے۔ آپ کسی کے لیے اتنا اچھا سوچ رہے ہو، چاہے کچھ کر رہے ہو، چاہے آپ کتنا بھی اس کے لیے سنسیئر کیوں نہ، کتنی سی اچھے سے طریقے سے آپ اس کے ساتھ کیوں نہ چل رہے ہو، مگر آپ کا ایک غصہ آپ کے سارے پازیٹیو عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کہ غصے اتنی کوئی بری چیز ہے، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے، آپ کی مطلب بالکل مائنڈ کو اپسیٹ کر دیتا ہے یہ۔ تو یہ میں کہتی ہوں کہ اس زبان پہ جو جملے پھر آ جاتے ہیں نا غصے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ان جملوں سے سامنے والے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جو ہم غلط الفاظ غصے میں بولتے ہیں نا، یہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کا مارا ہٹ جاتا ہے اس کا زخم، مگر زبان سے نکلے ہوئے کا زخم کبھی نہیں ہٹتا۔ تو انسان کو نا اس لیے غصے میں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر غصے میں کنٹرول کرنے کی جو طاقت ہے نا، بعض لوگوں میں بہت کم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بالکل کنٹرول نہیں ہوتا اپنے غصوں میں، بس وہ ذرا سی بات ہی اور منہ سے وہ الفاظ نکال دیتے ہیں کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہا کیا۔ اور پھر ان جگہ پہ، ان پوائنٹس پہ آ کے نا ہماری ویلیو بھی ڈاؤن ہوتی ہے، ہماری رسپیکٹ بھی سامنے والے کی نظر میں چلتی ہے، اور وہ دل سے رسپیکٹ نہیں کرتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، سامنے والا آپ چاہے کتنی بھی ہم اچھے کیوں نہ بن جائے نا، مگر جو بات ہم نے منہ سے کہہ دی ہے نا غلط، جو نکل گئی نا غصے میں، وہ پھر آپ کی وہ رسپیکٹ نہیں رہتی، وہ سامنے والے کے نا دل میں وہ رسپیکٹ رہتی ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ تو غصے میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم کہیں پہ بھی ذلیل کر سکتا ہے بندہ، کچھ بھی غلط سلط بول سکتا ہے، چاہے کتنی بھی آپ معافی مانگ لو، چاہے آپ کتنا بھی کچھ کر لو نا، وہ بات دل سے نہیں نکلتی۔ تو اپنے غصے پہ آپ کنٹرول کرو سب سے پہلے، تاکہ آپ کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں نا، اس عادت کی وجہ سے وہ کہیں چھپ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس چیز پہ ہم کنٹرول کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمارے بہت سے لوگ نا آپ کے پازیٹیو پوائنٹس کو چھپا دیتے ہیں، اور آپ کا ایک اگر نیگیٹو پوائنٹ آپ کے اندر ہوگا نا، آپ کی پرسنالٹی کے اندر، اسے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اس نیگیٹو پوائنٹ پہ نا ذرا اس کو اگنور کرا کریں، غصے پہ کنٹرول کریں، اور آپ اپنے پازیٹیو پوائنٹ کو ذرا زیادہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ وہ ان کی نظر میں آپ کی رسپیکٹ رہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی، کچھ خواتین کی نا بڑی عادت ہوتی ہے لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی، بہت زیادہ ایکسٹرا بولنے کی، بہت زیادہ لوگوں کی لائف میں اپنی مشورے تھوپنے کی، اپنی کیا کہتے ہیں نا فیصلے تھوپنے کی۔ تو یہ چیز بھی غلط ہوتی ہے، اس سے بھی نا آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ ہر کسی کے معاملات میں بولنا، ہر کسی کے معاملات میں گھسنا، بلا وجہ میں اتنا بولتی ہیں بعض عورتیں، اتنا بولتی ہیں کہ انتہا کر دیتی ہیں بولنے کے لیے۔ چلے ٹھیک ہے، بولنا، ایک ٹاکٹیو ہونا اچھی بات ہے، مگر ایک لمٹ میں ٹاکٹیو رہنا بہت اچھی بات ہے، مگر آپ ایکسٹرا اگر بلا وجہ بولیں گی، کسی کو بلا وجہ میں مشورہ دے رہی ہیں، اچھا تم یہ کر لو، اچھا تم یوں کر لو، کسی کے اوپر مسلسل یہ کرنا، تھوپنا اپنے مرضی کے فیصلے، تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ڈس ویلیو کرتی ہیں، آپ کی رسپیکٹ بہت گرتی ہے۔ لوگ بچتے ہیں ایسی عورتوں سے، ایسے لوگوں سے بچتی ہیں خواتین۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، کبھی کوئی گیدرنگ خواتین کی ہو رہی تھی، ان میں سے ایک آدھی عورت جو ضرور ہوتی ہے، دوست وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی بڑی چلاتی ہے، تو نا اس سے بھی بچتا ہے گروپ میں نا بندہ، کہ یار یہ تو بس اس نے اپنی ہی چلانی ہے۔
اپنے ہی مشورے دینے ہیں. تو بھئی آپ اس چیز کو بھی نا اگنور کریں. آپ کسی کی لائف میں اتنا انٹرفیئر نہ کریں, اور کوشش کریں آپ اپنی بھی لائف میں نہ اتنا انٹرفیئر کرنے دیں کسی کو. آپ جتنا کسی کی لائف میں, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ اپنی لائف کو کس طرح کرنا چاہتے ہیں. ہاں اگر وہ آپ سے اچھے دوست ہونے کے ناطے, اگر وہ آپ سے کوئی اچھا مشورہ لینا چاہتا ہے, تو آپ کو اگر وہ مانگ رہا ہے خود سے, تو آپ اس کو ضرور دیں کوئی مشورہ, وہ بھی اچھا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر مشورہ ہوگا, تو آپ ضرور دیجیے اس کو یہ مشورہ. اس کے لیے کچھ بولیں اچھا سا. بٹ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی چلا رہی ہوں, بلا وجہ میں آپ اپنے لفظوں کا ضائع کرنے والی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی لائف میں میرا بنتا نہیں ہے یہاں پہ ڈیسیجن دینا, سوری سجیشن دینا, آئیڈیاز دینا, یا کوئی بھی ایسی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہاں خاموش رہنا چاہیے. اس سے آپ کی رسپیکٹ بھی بڑھے گی, آپ کی ویلیو بھی ہوگی, اور آپ کی, کہتے ہیں نا, لوگوں نا ایسے لوگوں کو پسند بہت کرتے ہیں کہ یار بڑا ڈیسنٹ سا بندہ ہے, بڑا میچورٹی والا بندہ ہے یار, یہ بڑی سینسیبل بندی ہے, ہر کسی کے معاملے میں نہیں بولتی. ایسے لوگوں کو بڑا لوگ پیار دیتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. اپنے لفظوں کو نا تھوڑی سی ویلیو دیں. آپ اپنے لفظوں کو نا ہر جگہ نہ ضائع کیا کریں ہر کسی کے سامنے بول کے. تھوڑی سی اپنی امپورٹنس خود بھی بڑھوایا کریں خاموش رہ کے بھی. اس سے بھی بڑے لوگ امپورٹنس دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا سلجھا ہوا سا یا سلجھی ہوئی سی بندی ہے, تو آپ ظاہر سی بات ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے. پھر کہتے ہیں یار سمجھدار ہوگی, سمجھدار ہوگا, اس سے بات کرتے ہیں. تو یہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا کم بولیں, کم لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر کریں. اچھا جی, نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے. اچھا, ہماری لائف میں نا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, جیسے ان لاس کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, یا فیملی میں کسی بہن کے ساتھ یا کزن کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو وہ پھر بات ایسی نکل آتی ہے کہ جو دل پہ ڈائریکٹ لگتی ہے. تو مگر ہم اسے کیا کرتے ہیں, اسے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بات کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو جائے, بہت پرانی بھی ہو جائے نا, مگر ہم اس کو دماغ سے نہیں نکال پاتے. تو یہ چیز ہم لوگ نا غلط کرتے ہیں, ہم موو آن نہیں کرتے. ہمیں پچھلی باتوں کو نا اگنور کر دینا چاہیے. اگنور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے, اپنے نکلتی بھی نہیں ہے, حقیقت میں نہیں نکلتی. میں خود ایک سنگل مدر ہوں, اور میں نے خود اپنے بہت سارے مسئلوں کو فیس کیا ہے. اور میرے ان لاس کے ساتھ میں, ظاہر سی تو میری فیملی ڈسٹرائے فیملی ہے, اس کے باوجود وہ ماضی نہیں نکلتا. مگر یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ایک بات کو لے کے پکڑ کے بیٹھی رہوں. میں نے بس کچھ ٹائم کہا, اپنے مائنڈ میں زیادہ اسٹریس تھا, ایک لائف تھی آگے میرے, بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی تھی جس کو میں نے سروائیو کرنا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. تو وہ اکیلی, وہ بھی تو ظاہر سی تھی, مگر میری فیملی اگر سپورٹ مجھے نہ کرتی تو میں شاید نہ کر پاتی. مگر میں نے بہت ہمت کی, اور میں نے ان باتوں کو نکالا اپنے ذہن سے, اپنے دل سے, یا سمجھ لیں ایک طرح سے میں نے ان باتوں کو قید کر لیا اپنے دل کے کونے میں یا ذہن کے کونے میں, بس اسے قید کر لیا. مگر میں نے نئے ٹارگٹس کو, نئی عادات کو, نئے لوگوں کے ساتھ اپنا, اپنے نئے کام کو میں نے کیا کہتے ہیں اہمیت دینا شروع کی. اپنے فیصلے کچھ اچھے پازیٹیو اسٹرانگ فیصلے لیے, پاورفل ڈیسیجنز لیے میں نے کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. تو ہم جو لے کے بیٹھے رہتے ہیں نا چیزوں کو, پرانی باتوں کو, ہمیں پرانی کچھ چیزوں کو بھولنا ہے ہماری یہ غلط عادت ہوتی ہے. سب سے زیادہ یہ ہماری غلط عادت ہوتی ہے, اور اس سے دوسرا بندہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے فیملی ممبرس وغیرہ, میں کہتی ہوں ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایک ہی بات کو ہم لے کے بیٹھے, اچھا میرے ساتھ یہ ہوا ہے لائف میں, میرے ساتھ یہ ہو گیا. واقعی غلط ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. مجھے پتہ ہے میری لائف کے ساتھ بہت غلط ہوا, مگر میں کہتی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زیادہ بہترین کچھ سوچا ہوا ہے. تو وہ چیزیں میں نے سائڈ پر رکھ کر اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہو کے میں نے آگے ایک نئی زندگی گزارنا شروع کی. میں نے کہا مجھے اب آگے کچھ کرنا ہے. اچھا, تو اپنی لائف کو پیچھے جو ہو گیا اس کو چھوڑ کے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ نئی چیزوں کو نہیں اڈاپٹ کریں گی, نئی چیزوں کو اپنی لائف میں نہیں شامل کریں گی, تو آپ کی زندگی کبھی بھی صحیح نہیں جائے گی. آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. اور جو یہ نیگیٹیوٹی ہے نا, ہم نے ہر بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا, یہ اب آپ نکال کے اس عادت کو, بالکل بہت نیگیٹو عادت ہے, یہ بہت غلط عادت ہے, اسے ختم کریں اور اپنی نئی اچھی عادتوں کو لے کر آئیں. جینا سیکھیں, ہنسنا سیکھیں, اچھا بولنا سیکھیں, اور اپنے بچوں کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے, اپنی ہیلتھ کے لیے, اپنی اچھی ہیلتھ کے لیے, اچھی مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ کو سکون کے لیے اپنے آپ کو اپنی لائف میں نا کچھ اچھا کرنا ہے. تو اس چیز کو آپ اڈاپٹ کریں. اچھا, جو نیکسٹ پوائنٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ویلیو کو, آپ کی رسپیکٹ کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے نا,
آپ کی شخصیت کو جو نکھار لے آتی ہے نا آپ کی پرسنالٹی کی، تو وہ ہے جی ویل کانفیڈنٹ پرسنالٹی۔ جو شخص اپنی پرسنالٹی کو لے کے بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اپنے فیصلوں کو لے کے بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے، جو اپنی ذات کو لے کے اپنے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ اس کو وہ مانتا ہے کہ میں یہاں غلط ہوں، ایکسیپٹ کر لینا، اپنی غلطیوں کو مان لینا، اپنے اندر کی اچھائیوں کو مان لینا۔ وہ جب جانتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز ہے، جو کچھ ہونا تھا میرے ماضی میں، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ اس انسان کو نا کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ بہت سی خواتین میں نے دیکھی ہیں کہ نا ان کے ساتھ زندگی میں اگر کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے نا، یا ان کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ سینسٹیو مسئلہ چل رہا ہو، یا بہت زیادہ وہ مسئلے مسائلوں میں گھری ہوئی ہوتی، تو وہ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے نا اپنی بات، بھائی میں تو یوں ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میری ساس ایسی ہے، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ یوں مسئلے کر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، آپ گیدرنگ اپنی کبھی چند لوگوں کے بیچ میں یا اپنے فرینڈس کے بیچ میں بھی اگر آپ بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہو نا، تو اس سے بھی آپ کی نا بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہے۔ جب آپ اپنی گھر کے مسئلے مسائل 4 لوگوں کے بیچ میں لے کر آتے ہو نا، تو خاص طور پہ فرینڈس گروپ میں، تو وہ اچھا نہیں ہوتا، اس سے آپ کی گھر کی ویلیو بھی گرتی ہے، آپ کی رسپیکٹ بھی وہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو آپ اپنے گھر تک ہی رکھیں، اس سے آپ کی رسپیکٹ بڑھتی ہے۔ آپ کی فیملی کے بھی جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اگر ہم ہر جگہ کسی سے ڈسکس کریں گے تو زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے خود بھی کہے گا، یار اس کے تو مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے، یار اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ۔ کانفیڈنٹ رہا کریں، پاورفل رہا کریں، اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بنائیں۔ عورت کوئی کمزور نہیں ہے، عورت بہت بہادر ہوتی ہے، اتنے سارے فیسز کو فیس کر رہی ہوتی ہے، اتنے سارے مسئلوں کو، تو اپنے آپ کو جتنا کمزور ثابت کریں گے نا، اتنا ہی لوگ آپ کو گرائیں گے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں جی ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ، جس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور آپ کی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یقین کریں اس عمل کو اگر آپ کر کے دیکھو گے نا، تو آپ کہو گے کہ یہ بہت پاورفل عمل ہے اور بہت اچھی عادت ہے، یہ سب سے بیسٹ عادت ہے۔ بعض لوگوں کی نا عادتیں ہوتی ہیں کہ دعا دینے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، دعا نہیں دیتے، لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کمپیریزن کرنا شروع کرتے تھے، یار فلاں کے پاس تو اتنا ہے، کسی کی کامیابی کو دیکھ کے نا مطلب خوش نہیں ہوتے۔ یہ چیز نہیں کیا کریں، دیکھیں اس کا نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، مگر آپ ان کو دعا دیں کہ یا اللہ انہیں دیے، انہیں اور دے اور ہمیں بھی عطا کر۔ مطلب کبھی جیلسی نہ لایا کریں، مطلب اپنے دل میں حسد نہ لایا کریں کسی کی چیزوں کو دیکھ کے۔ بعض لوگ بہت جیلس ہوتے ہیں، بہت ناخوش ہوتے ہیں، کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی دعا نہیں دیتا، تعریف کے چند لفظ نہیں بولتا ہے کوئی کسی کے لیے۔ ہوتی ہیں بہت سے ایسے لوگ، بہت سے خواتین ایسی ہوتی ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ نہیں، سب سے پاورفل عمل ہے یہ آپ کی لائف کا ہوتا ہے جب آپ کسی کو دعا دیتے ہو۔ میں کہتی ہوں جو وہ دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے جو دوسروں کو دعا دیتا ہے، وہ بھی دل سے۔ دعائیں دینا سیکھیں، آپ دعا دینا شروع کر دیں گے نا، اللہ وہ دعائیں آپ کے لیے واپس آپ کو دے گا۔ اتنی آپ کی وہ ساری دعائیں جو آپ اچھے اچھے لوگوں کو دیں گے نا، وہ سب آپ کے لیے خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ جلنے سے بہتر ہے، حسد کرنے سے بہتر ہے کسی کی کامیابیوں پہ، کسی کے لیے، تو آپ کوشش کرو کہ آپ اس کی خوشی میں خوش ہو، ان کو دعا دیں، اور اللہ سے آپ بھی شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو بہت اچھا دیا، اس کے لیے سب کچھ اچھے لیے آسانیاں پیدا کی اس بندے کے لیے۔ تو آپ یقین کریں آپ کے لیے خود بخود آسانیاں ہوئی، خود بخود بہتری کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیں، دعائیں دے کر تو سیکھیں، کنجوسی نہ کیا کریں۔ بہت سے لوگ بہت کنجوس ہوتے ہیں دعا دینے میں، تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں، یہ بڑا پاورفل عمل ہے۔ تو چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے، ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ میں ایک پیارا سا موٹیویشن کے لیے کمنٹ کر دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔